ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. یقیناً آج کی یہ مجلس عظمت صحابہ کے تعلق سے ہم سب کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہوگی. اس سے پہلے
ہم عمومی طور پر اپنے اجتماعات کے نام کچھ یوں سنا کرتے تھے: عظمت قرآن، عظمت سنت۔ عظمت قرآن اور عظمت سنت اس وقت عظمت والا بن ہی نہیں سکتا جب تک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو مسلم حقیقت کے طور پر جانا اور پہچانا نہ جائے۔ قرآن اس کے عینی گواہ کون ہیں؟ سنت کے عینی گواہ کون ہیں؟ یقیناً ایک ہی جواب ہوگا، اور وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دو چیزیں اتنی عظیم ہیں، ان کے تعلق سے 100% یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کائنات کے اندر دو منصب ایسے ہیں، دو اعزاز ایسے ہیں، دو مقام ایسے ہیں جس کا حصول انسان عبادت کر کے، ریاضت کر کے، محنت کر کے، نیکی کر کے، عمل صالح کر کے، صدقات اور خیرات کر کے حاصل کرنا چاہے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ دو مقام ایسے ہیں جن کے لیے سلیکشن اللہ رب العزت کرتا ہے کہ میرا یہ بندہ اس منصب کا اہل ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اندر اہلیت کو دیکھ کر وہ مقام عطا فرماتا ہے۔ ایک ہے مقام نبوت، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ بندہ محنت کر کے حاصل کر لے۔ مکہ کے اندر سردار موجود تھے، مکہ کے اندر مالدار لوگ موجود تھے، مکہ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جن کی خوبصورتی کے، جن کی چدراہٹ کے، جن کی بادشاہت کے، جن کی مالداری کے لوگ گن گایا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے مقام نبوت کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا، وہ شخصیت مال و متاع کے اعتبار سے کوئی مقام نہیں رکھتی تھی۔ مکہ کے اندر اپنی ذات کے گزارے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب منصب نبوت پر فائز کیا گیا تو نبی علیہ السلام آپ کا ایک تعارف یہ بھی تھا کہ نہ آپ کے والد تھے نہ آپ کی والدہ تھی۔ نبی علیہ السلام کو جب منصب نبوت پر فائز کیا گیا تو کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اس قرآن کو ان دو بستیوں کے بیچ میں بسنے والے ایک عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ اسے منصب نبوت پر فائز کیوں نہیں کیا گیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رب کی رحمت کو تقسیم کرنا ان کی ذمہ داری ہے؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے پیغام کے لیے اسے منتخب فرما لیتا ہے۔ کیا وہ عظیم قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین میں بسنے والے لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ کون سا دل ایسا ہے جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، خوف الہی سے سرشار۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے
روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کے دلوں کو دیکھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، جو تمام بندوں کے دلوں میں سب سے زیادہ عظیم دل رکھنے والے تھے۔ اللہ نے اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما لیا۔ یہ انتخاب کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب فرماتا ہے نبوت کے لیے تو پھر اس کا دفاع بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑے اعتراضات کیے گئے، کبھی یتیمیت کا طنز، کبھی غربت کا طنز، کبھی کوئی اور کبھی کوئی، کبھی نرینہ اولاد نہ ہونے کا طنز، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی برا بلا کہا گیا۔ سب کا دفاع قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ایک ایک چیز کا جواب دیا۔ دوسری چیز جو اللہ کا انتخاب ہے، اور وہ ہے اپنے نبی کے جان نثاران کا انتخاب، جس کو کہتے ہیں اصحاب رسول۔ اس کا انتخاب بھی اللہ کا اپنا انتخاب ہے۔ اگر غور کیا جائے، غور کرنے کے بعد جو بات سامنے آئے گی وہ کچھ یوں ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، آپ کے رشتہ داروں میں ابو جہل، اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ مدینہ کے اندر اپنی چودراہٹ رکھنے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، مالدار لوگ تھے، ان کا ایک مقام تھا۔ پھر ان میں سے جو ابتدائی دو ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری رکھنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں پیارے پیغمبر کی صحبت کے لیے اصحاب رسول میں شمار نہیں کیا۔ ہاں، اگر اپنے پیارے پیغمبر کی صحابیت کا شرف دیا تو حبشہ سے تعلق رکھنے والے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کیا حیثیت تھی، جو غلام تھے، بکتے جاتے، فروخت ہوتے جاتے، خریدے جاتے، جن کی شکل و صورت بھی خوبصورت نہیں، جن کے مال کے تعلق سے بھی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس جلیل القدر کو اپنے پیارے پیغمبر کے عظیم صحابی ہونے کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے، اور اسی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں میں ان کے دلوں کو پرکھا اور ان کا جائزہ لیا کہ میرے منتخب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ میرے نبی کے ساتھ وفاداری ادا کر سکتا ہے۔ جس جس کے دل کو اللہ نے نیک پایا، صالح پایا، متقی پایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری والا پایا، ان کو اصحاب محمد کے لیے اللہ نے منتخب فرما لیا۔ نبی علیہ السلام کی جو جماعت ہے، صحابہ اکرام، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور میں ہیں، ایمان لے آئے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے شرف صحابیت سے انہیں مالا مال نہیں کیا۔ ان کو اصول حدیث کی اصطلاح میں مخدر امین کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی کا، ایک مخدرم کا آپ کے سامنے مختصر سا قصہ رکھتا ہوں۔ سوید بن غفلہ رحمہ اللہ، کبار تابعین میں سے، نبی علیہ السلام کے دور میں ایمان لے کر آئے ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت ان کے پاس جاتی ہے، زکوٰۃ وصول کرتی ہے، زکوٰۃ وصول کر کے آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا ایک دن پروگرام بنایا۔ اللہ نے موقع دیا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سفر کریں۔ شرف صحابیت
یہ کوئی عام شرف نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ عبادت کر کے ریاضت کر کے وہ حاصل کر لیا جائے۔ ایمان لانے کے بعد بھی، دور ہونے کے بعد بھی وہ موقع میسر نہیں آ سکتا اگر اللہ رب العزت نہ چاہے۔ کتنے لوگ ہیں، اویس کرنی کا قصہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، مستجاب الدعوات ہیں، لیکن شرف صحابیت نہیں مل سکا۔ سوید بن غلفلہ، اللہ رب العزت نے موقع دیا، سفر کیا مدینے کی طرف کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے شرف صحابیت کو حاصل کر سکوں۔ یہ شرف نبوت کے بعد کائنات کا سب سے عظیم شرف ہے۔ ایک انسان ساری زندگی عبادت کر لے، ساری زندگی ریاضتیں کر لے، ساری زندگی مراقبے کر لے، لیکن وہ اس شرف کو نہیں پا سکتا جو شرف ایک صحابی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے حاصل ہوا ہے۔ اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ، مدینہ پہنچتے ہیں۔ کیا چاہت ہوگی، کیا سوچ ہوگی، کیا جذبہ ہوگا، آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے صحابی بن جاؤں گا۔ مدینہ پہنچے، سیدنا انس کو دیکھا، جلدی سے پہنچے، ملاقات کی، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا آج میں کائنات کا سب سے عظیم شرف صحابیت کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آپ سے ملاقات کر کے صحابی بننا چاہتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا سوید، آج تمہیں وہ شرف نہیں مل سکتا، اس لیے کہ آج ہی وہ دن ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر کے ہم واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے اندر موجود نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت تھا، لیکن اس شرف کو حاصل نہیں کر سکے جس شرف کے حصول کے لیے وہ سفر کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ یہ شرف اس لیے حاصل نہیں ہو سکا کہ اللہ نے جو جماعت اپنے نبی کے لیے منتخب فرمائی تھی اس کی فہرست میں سوید بن غفلہ کا نام نہیں تھا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور جس کو منتخب اللہ کر لے اپنے نبی کی صحبت کے لیے، صحابیت کے لیے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی مقام کر ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول، لَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ أَحَدِكُمْ عُمُرَهُ، ایک صحابی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لمحے کے لیے کھڑا ہو جانا، آپ کے ساتھ ملاقات کو کر لینا، تم میں سے کسی انسان کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ دیدار رسول، لقائے رسول، ملاقات رسول، دنیا کا کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی محدث سے سوال ہوا تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین میں سے ان کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوا، عمر بن عبدالعزیز اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں افضل کون ہے؟ سوال پر جواب کیا دیا؟ تم افضلیت کی بات کر رہے ہو، افضلیت کی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز کو؟ فرمایا عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی ساری عبادات، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک دفعہ دیکھنا، ایک دفعہ آپ سے ملاقات کرنا، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کی ساری عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تقابل ہے؟ تو یہ شرف صحابیت، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ کوئی چاہ کر بھی صحابی نہیں بن سکتا۔ جس طرح اللہ کا انتخاب منصب نبوت ہوا کرتا ہے،
جسے اللہ چاہتا ہے منصب نبوت پر فائز کرتا ہے، پھر دفاع اللہ کرتا ہے. اسی طرح جو اللہ چاہتا ہے اسے اپنے نبی کا صحابی بناتا ہے، پھر اس کا دفاع بھی اللہ خود کرتا ہے. قربانیاں تو صحابہ نے دی ہیں. آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر قرآن محفوظ ہے، آج اگر دین محفوظ ہے، آج اگر سنت رسول محفوظ ہے، تو اس کی سب سے پہلی اور سب سے بنیادی وجہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں. اس دین کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دی، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے مکانات کی قربانی دی، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے اہل و عیال کی قربانی دی، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے مال کی قربانی دی، اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا اس دین کی حفاظت کے لیے. پھر اللہ کیوں نہ دفاع کرے، پھر رسول اللہ کیوں نہ دفاع کرے ایسے عظیم جماعت کا. چند ایک مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب منافقین نے، کفار نے اس عظیم جماعت پر تنقید کی تو اس کا دفاع کس نے کیا اور کن الفاظ میں کیا؟ سب سے پہلا مقام قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جب یہ کہا گیا ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں. کون لوگ ایمان لائے تھے؟ اصحاب رسول. اس طرح ایمان لاؤ. تو کفار نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کی اور کیا کہا کہ یہ بے وقوف لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں ہم بھی اس طرح ایمان لے کر آئیں. اللہ کی منتخب جماعت اصحاب رسول کو بے وقوف کہا. اللہ کی منتخب جماعت جانثاران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے وقوف کہا. جواب کس نے دیا؟ اللہ نے خود دیا. اور جواب کیسے دیا اور اس میں ہمیں کیا سبق دیا؟ اللہ نے جواب یہ دیا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اللہ نے تاکیدات کے ساتھ کہا خبردار، یقیناً بے وقوف لوگ یہی ہیں، اور ان کی بے وقوفی کا عالم یہ ہے کہ یہ بے وقوف ہیں اور ان بے وقوفوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں. تنقید تو کرو، اصحاب رسول پر تنقید تو کرو، اس کا دفاع کرنا یہ رب العالمین کی سنت ہے. اور مجھے اور آپ کو اس سنت سے یہ پیغام دیا گیا ہے، اگر اصحاب رسول پر کوئی جملہ کسا جائے گا تو وہ جملہ جواباً اسی طرح ان پر کسا جائے گا. اللہ نے جب اصحاب رسول کو بے وقوف کہا تو اللہ نے جواباً وہی جملہ دہرایا، بے وقوف تم ہو. ہمیں یہ سمجھایا ہے اگر کوئی صحابی کو گالی دے گا تو تمہیں یہ سنت اختیار کرنی ہوگی کہ تم نے اسی طرح اسی الفاظ میں انہیں جواب دینا ہوگا. اگر کوئی صحابی پر لعنت کرے گا تو وہ لعنت کے جملے ان پر الٹانے ہوں گے، اور اگر کوئی صحابی کو کافر کہے گا تو ہمیں یہ جواباً کہنا ہے یہ میرے رب العالمین کی سنت ہے کہ کافر تو تم ہی ہو. کس کی سنت ہے؟ رب العالمین کی. بے وقوف کہا تو اللہ نے تاکیدات کے ساتھ کہا کہ بے وقوف تم ہو. دوسرا مقام اللہ کا اپنے اصحاب کا دفاع کرنا، اور یہ عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ رب العالمین خود وہ جماعت جو اپنے نبی کے لیے منتخب کی تھی ان پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتا ہے. اور جواب کہاں دیا؟ قرآن کریم میں، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے یہ مثال بن جائے کہ صحابہ پر کفار نے تنقید کی تھی اور اس کا جواب رب العالمین نے دیا تھا.
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، انہوں نے سنا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہا ہے۔ رئیس المنافقین نے یہ کہا جب ہم مدینہ میں پہنچیں گے تو مدینہ کے اندر، مدینہ میں داخل ہونے والے جو راستے ہیں وہاں پر کھڑے ہوں گے اور وہاں پر ہم عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ زید بن ارقم نے یہ الفاظ سنے کہ رسول اللہ اور اصحاب رسول کو اس منافق نے ذلیل کہا ہے اور اپنے آپ کو عزت دار کہا ہے، جس کی عزت کی کوئی حیثیت نہیں، جو اسلامی لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان انتشار اور تفریق کے لیے میدان عمل میں ہے، یہ منافق اصحاب رسول کو ذلیل کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بات پہنچائی گئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے یہ کہا ہے کہ تم عزت دار اور میری جماعت ذلیل ہے؟ کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا زید یہ انکار کر رہا ہے۔ زید بن ارقم کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس شخص نے اصحاب رسول اور آپ کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے۔ اب تصدیق کی باری آئی، اس منافق نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا۔ ایک طرف یہ منافق ہے اصحاب رسول کو ذلیل کہنے والا، اور دوسری طرف اصحاب رسول کی فہرست میں سے ایک صحابی رسول ہیں، جان نثار رسول ہیں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے اس صحابی کا دفاع کرتے ہوئے قرآن کریم کے اندر یہ آیت اتار دی، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اے پیغمبر ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جب مدینہ لوٹیں گے تو ہم عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو باہر نکال پھینکیں گے۔ کس نے دفاع کیا؟ کس نے تصدیق کی؟ اپنے پیارے پیغمبر کے اصحاب رسول میں سے ایک صحابی کی جب ان کی تکذیب کی جا رہی تھی، قسمیں کھا کر یہ منافقین کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، تبرہ کیا لیکن پھر تقیہ کیا اور کہا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ نے ان کی حقیقت کو آشکارا کرتے ہوئے اور اپنے اصحاب رسول کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن کا یہ حصہ بنا کر نازل فرما دیا اور یہ حقیقت واضح کر دی۔ اصحاب رسول کے دشمن اصحاب رسول پر تنقید کرتے ہیں اور پھر بچنے کے لیے تقیہ کریں گے، لیکن یاد رکھنا اصحاب رسول کے دشمن کسی بھی لباس میں آ جائیں ان کو پہچاننا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے، اور یہ اسلوب اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا ہے۔ دفاع عن الصحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرعی احکام دے کر، شرعی مسائل دے کر یہودیوں کی طرف بھیجا گیا۔ ان کے ایک بڑے عالم تھے فنحاس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اللہ سے ڈر جا، ایمان لے آ، نبی کی بات کو مان لے، شریعت کو مان لے۔ یہ یہودی کیا کہتا ہے؟ یہ یہودی کہتا ہے کس دین کو مانوں، کس رب کی شریعت کو مانوں؟ وہ رب جو غریب ہے، فقیر ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے۔ قرآن نے کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تمہارا رب تو فقیر ہے، ہم فقیروں کے دین کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اللہ کی شان میں توہین۔ سیدنا ابو بکر کو غصہ آیا اور تھپڑ رسید کر دیا، مسئلہ بڑھ گیا، نبی علیہ السلام کی عدالت میں کیس آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے کہا تم نے کیا کیا؟ اور انہوں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف اس بات کی نسبت کی کہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے قرض مانگا ہے، تمہارا رب تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں،
مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ تنقید ہو اللہ کی، اس کے رسول کی، اصحاب رسول کی، مومن کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کا جواب دے۔ فرمایا مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم نے اللہ کی ایسی کوئی گستاخی نہیں کی۔ گواہ اللہ نے قرآن کریم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو بات انہوں نے کہی تھی، دفاعاً قرآن کریم کی آیت اتار دی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اگر یہ نہیں مانتے تو اللہ نے اس بات کو سن لیا ہے، ان لوگوں نے جو بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو انہوں نے بات کہی ہے ہم نے وہ بات لکھ لی ہے۔ کس نے دفاع کیا؟ اللہ رب العزت نے۔ نبی علیہ السلام نے مختلف مراحل میں صحابہ اکرام کو صدقات کا حکم دیا۔ امیر صحابہ بھی تھے، غریب صحابہ بھی تھے، اور صحابہ کا جذبہ کیسا ہوتا تھا؟ نبی کا فرمان آئے اور نبی کچھ مانگ لیں، دین کو کسی چیز کی ضرورت ہے، جان کی ضرورت ہے، تو بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار، باپ بھی قربان ہونے کے لیے تیار، مال کی ضرورت ہے، مال سمیٹ کر لے آتے تھے۔ اگر امیر صحابہ زیادہ مال دیتے تو منافقین کہتے یہ تو ریاکار ہیں۔ اگر کوئی غریب صحابی محنت کر کے چند کھجوریں مٹھی میں لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتا تو فرماتے کہ یہ کفار یہ کہا کرتے کہ یہ دیکھو اس کے مال کی اللہ اس کے رسول کو کیا ضرورت ہے، اس کے تھوڑے سے مال کی اللہ اس کے رسول کو کیا ضرورت ہے، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے۔ امیر صحابہ اور غریب صحابہ تنقید کا نشانہ ہے ان منافقین اور کفار کی طرف سے۔ اللہ نے دفاع کیا قرآن کریم میں، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ فرمایا یہ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مال خوب خرچ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو محنت کر کے تھوڑا بوڑا جو ان کو ملتا ہے قلیل مقدار میں وہ لا کر دیتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ تنقید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثاران یہ صحابہ اصحاب رسول پر تبرہ ہو، گالی ہو، اور پھر اللہ رب العزت اور اس کا رسول اپنی اس پاکیزہ جماعت کا دفاع نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کی یہ سنت ہے تو یہی سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب بھی آپ کے کسی صحابی پر کسی نے تنقید کی ہے تو دفاع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو ان پر تنقید کرنے سے باز آ جانا۔ لا تسبوا اصحابی، لوگوں سن لو، میرے صحابہ پر تبرہ مت کرنا، انہیں برا بلا مت کہنا۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذہبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ بھی سونے کا خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے اور اس کے تقرب کی کوشش کرتا ہے تو وہ سونے کا پہاڑ خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک مٹھی جو کی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے حاصل کر چکا ہے۔ کیا مقابلہ؟ کس چیز کا مقابلہ؟ کس صحابی سے مقابلہ؟ کس زاویے سے مقابلہ؟ مقابلہ کرنے کی سوچ کیسے پیدا ہوئی؟ تم تو صحابہ اکرام کے پاؤں پر لگنے والی وہ مٹی کے کسی ذرے کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہم میں سے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ وہ شرف انہی کے لیے تھا۔ آج میں اور آپ رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ہدایت دے دے، اے اللہ ایمان دے دے، اے اللہ گناہ سے بچا لے، اے اللہ فسق سے بچا لے، اے اللہ بدعت سے بچا لے، اے اللہ شرک سے بچا لے، لیکن اللہ رب العزت نے ان اصحاب رسول کا شرف بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ
حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ نے خود ان کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا ہے، ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، ان کے دلوں کی زینت ایمان کو بنا دیا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں کفر سے، شرک سے، نافرمانی سے، فسق و فجور سے، ہر طرح سے اللہ نے نافرمانی کو اور کفر کو، شرک کو ان کے دلوں کے اندر نفرت کے طور پر اللہ نے پیوست کر دیا ہے. ہم مانگتے ہیں، انہیں اللہ نے عطا فرمایا ہے. ہم گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ نے انہیں خود گناہوں سے بچایا. اولئک هم الراشدون، یہی تو ہدایت یافتہ جماعت ہے. دو مقام آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحابی پر تنقید ہو، ہاتھ اٹھیں، جس کے خلاف اٹھے اللہ نے اسے برباد کر دیا. یہ ہے مستجاب الدعوات. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان بن حکم کی عدالت میں کیس آیا. کیس کیا ہے؟ عورت کہتی ہے کہ سعید بن زید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے. مروان بن حکم کو یقین نہیں آیا کہ صحابی رسول کیسے کر سکتا ہے کسی کی جائیداد پر قبضہ کرے. بلا لیا، مسئلہ سنا. جواب دینے سے پہلے سعید بن زید نے ایک حدیث پڑھی. مروان آپ کیسے سوچ سکتے ہیں میں یہ عمل کروں گا؟ اللہ کے رسول کی اس حدیث کو سننے کے بعد، من اخذ شبرا من الارض، جس شخص نے کسی کی زمین پر صرف ایک بالش کے برابر قبضہ کیا، ایک بالش کے برابر قبضہ کیا، فَإِنَّمَا يُطَوِّقُهُ یوم القیامت، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس شخص کی گردن میں 7 زمینوں کا توق ڈال دے گا. 7 زمینوں کا. اس حدیث کو سننے کے بعد کیا میں کسی کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں؟ میں ایک بالش کے لیے، تھوڑی سی زمین کے ٹکڑے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر سکتا ہوں؟ وہ 7 زمینوں کا توق کل قیامت کے دن میری گردن میں لگا دیا جائے، میں اسے برداشت کر سکتا ہوں؟ مروان کہتے ہیں کہ مجھے پہلے بھی یقین تھا، تمہاری بات سن کر مجھے 100% یقین ہوا ہے کہ اس عورت نے تم پر تہمت لگائی ہے. سعید بن زید نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرھا واجعل قبرھا فی دارھا. اے پروردگار، اس عورت نے اگر مجھ پر تہمت لگائی ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے تو اسے نابینا کر دے اور اس عورت کے گھر کو اس کی قبر بنا دے. زیادہ وقت نہیں گزرا، صحابی رسول پر تہمت ہو، صحابی رسول کے ہاتھ اٹھیں اور اللہ قبول نہ کرے. اللہ رب العزت نے اس عورت کو اندھا کر دیا. گھر کے اندر پانی کا ایک ٹینک تھا، چلتے چلتے اس ٹینک کے اندر گری اور اس کی مردہ لاش پائی گئی اور اسے نکالنے کے لیے کوئی نہ آیا اور گھر ہی اس کی قبر بن گیا. اللہ رب العزت اپنے اصحاب کی گستاخی کو برداشت نہیں کرتا. یہ امتحان میرا اور آپ ہے. آپ کے اندر اور میرے اندر کتنی غیرت ہے. جو سنت اللہ کی ہے، اپنے پیارے پیغمبر کے اصحاب کے دفاع کے لیے اس نے کیا کچھ کیا. قرآن کریم کے اندر آیات اتار کر ہمیں طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر اپنی پاکیزہ جماعت کا دفاع کر کے طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا کہ دینی شخصیات کا دفاع کیسے کرنا ہے. پھر تنقید ہو، ہدف کا نشانہ ہو اور پھر تبرہ کیا جائے، گالی دی جائے، لعنت دی جائے اور میں اور آپ ساکت خاموش بیٹھ کر تماشا بنے اور ان کے دفاع کے لیے آواز بلند نہ کریں. جس محاذ پر ہم ہیں اس صحابی کی جس پر تنقید ہوئی، دفاع کے لیے جس سطح کی کوشش کر سکتے ہیں نہ کریں. کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مجرم بن کر کھڑے ہوں گے. جرائم کی فہرست میں ایک جرم یہ بھی ہوگا کہ میرے پیارے پیغمبر کی صحابی جس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا تھا، جب تنقید ہوئی اللہ نے دفاع کیا تھا.
جب تنقید ہوئی رسول اللہ نے دفاع کیا تھا، پھر تنقید ہوئی تم موجود تھے، اور دفاع کے لیے اس صحابی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے تمہاری زبان پر تالے لگ گئے تھے، تم اپنے شعبہ جات میں اس صحابی کے دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، تو یہ بھی ایک جرم ہو سکتا ہے ان جرائم میں سے جو اللہ کی عدالت میں مجھے اللہ کی عدالت میں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ جس شعبے سے میرا تعلق ہے، جہاں جہاں میں ہوں، اور صحابی رسول کی عظمت کو بیان کرنے کی جہاں جہاں پر استطاعت اور جس ذرائع سے استطاعت ہے، اس ذرائع کو اختیار کر کے پیارے پیغمبر کے اس پیارے صحابی کا دفاع کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں کوفہ کا گورنر بنایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو۔ کوفہ سے خط موصول ہوتا ہے کہ آپ نے جسے گورنر بنایا ہے اس کی تو نماز ہی صحیح نہیں ہے، اس کا تو طریقہ نماز ہی غلط ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا، بلا لیا، فرمایا یہ شکایت ہے۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعد نے، آپ کیا سمجھتے ہیں جن آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میں نے، ان آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی میری نماز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو سکتی ہے؟ میں 100% وہی نماز پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، مجھے یہ یقین تھا کہ جو طریقہ رسول اللہ کا ہے اس طریقے کی مخالفت نہیں ہو سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیل سننے کے بعد اپنے ایک نمائندے کے ساتھ ان کو کوفہ روانہ کر دیا کہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لیں، وہ ان کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ تو وہ قاصد مختلف مساجد کے اندر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے معاملات کو لوگوں سے سننے لگے۔ ہر ایک نے ان کی شان، ان کی عظمت کو بیان کیا، ان کی تعریف کی۔ چند لوگوں نے 3 جملے کہے۔ نمبر 1، انہو لا یسیر بالسریۃ، یہ سعد یہ کسی بھی جہادی مارکے میں شریک نہیں ہوتا۔ نمبر 2، لا یقسم بالسویہ، یہ برابری کے ساتھ کوئی بھی تقسیم چیز نہیں کرتا، کسی بھی چیز کی تقسیم برابری کے ساتھ نہیں کرتا۔ اور تیسری تنقید یہ تھی، لا یعدل بالقضیہ، جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں انصاف نہیں کرتا۔ یہ ایک شخص کھڑا ہو کر ترجمانی کرتے ہوئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ 3 جملے کسے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریان و سمعۃ، اے پروردگار یہ تیرا بندہ اس جگہ کھڑا ہو کر اگر یہ ریاکاری اور شہرت چاہتا ہے اور جھوٹ بولتے ہوئے اس نے مجھ پر یہ باتیں کی ہیں، اگر یہ جھوٹا ہے، اے اللہ فاطل عمرہ، اس کی عمر کو بہت زیادہ لمبا کر دے، فاطل فقرہ، اے اللہ اس کے فقر فاقے کو، اس کی غربت کو بڑھا دے، وعرضہ بالفتن، اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اتنی لمبی عمر ہوئی کہ آنکھوں کے اوپر بال آ گئے، وہ پلکیں اتنی لمبی ہو گئی، اور فتنوں میں ایسا مبتلا کہ بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپا اس قدر کہ چلا نہیں جا رہا، گلی کونے میں بیٹھ کر وہ اپنی آنکھوں سے بالوں کو اٹھا کر عورتوں کو دیکھتا اور سیٹیاں بجاتا اور ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا، اور فقر و فاقے کا عالم یہ ہے کہ مسکینیت اور غربت کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہتا، اور اس طرح فتنوں کی زندگی گزار کر ذلت اور رسوائی کی موت مرا۔ صحابی پر تنقید ہوگی، الزام ہوگا، دفاع اللہ کرتا ہے، تحفظ اللہ کرتا ہے،
اور آج بھی اگر کوئی شخص اپنی غلیظ زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کے بارے میں استعمال کرتا ہے، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوں گے ان کے دفاع کے تعلق سے، جس محاذ پر ان کا دفاع کیا جا سکتا ہے کریں گے۔ اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی غلیظ زبانوں کا استعمال کرتے ہیں، ایک ایسا وقت ضرور آئے گا کہ رب العالمین ذلت اور رسوائی کی موت انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ یہاں پر چند ایک باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات یہ ہے کہ سلف کے تعلق سے یہ قول خوبصورت تاریخ کا حصہ ہے۔ کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون القرآن والسنہ۔ سلف صالحین اپنے بچوں کو جس طرح قرآن کی تعلیم بڑے اہتمام کے ساتھ دیتے تھے، سنت کی تعلیم بڑے اہتمام سے دیتے تھے، اسی طرح ابو بکر اور عمر کی محبت کی تعلیم بھی اسی طرح دیا کرتے تھے۔ اپنی نسلوں کو اصحاب رسول کی تعلیم، اصحاب رسول کا تعارف، اصحاب رسول کی سیرت، اصحاب رسول کی محبت، ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کی عظمت کا سبق پڑھائیں جس طرح قرآن اور سنت پڑھاتے ہیں۔ دوسری چیز، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا اعددت لہا، قیامت کب آئے گی یہ سوال کر رہے ہو، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ سوال وہ کرے نا جس نے تیاری کی ہے، تمہاری تیاری کیا ہے؟ جواب دیا اللہ کے رسول کو تیاری زیادہ نہیں ہے، بس میرے پاس قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے ایک چیز موجود ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کو اس کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ سیدنا انس کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث کو سننے کے بعد مجھے کسی بھی مقام پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جس نے اس حدیث کو سننے کے بعد ہوئی، اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ابو بکر سے ہے، عمر سے ہے، عثمان سے ہے، علی سے ہے، اور مجھے امید ہے اس محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن جنت میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ہمارے پاس بھی اور کیا ہے؟ نہ نمازیں اچھی ہیں، نہ روزے اچھے ہیں، نہ جہاد ہے، نہ حج ہے، نہ عمرہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ سچائی ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، نہ امانت داری ہے، کچھ بھی نہیں۔ کم از کم اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اصحاب رسول کے لیے، ان کی شان میں، ان کے مقام میں، ان کے عظمت میں ہونے والی تنقید کے خلاف کھڑے ہو کر ان سے محبت کا ثبوت دے کر کل قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے کم از کم اس محاذ میں اپنا نام تو شامل کر لیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اصحاب رسول کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ دشمن اللہ کی شان میں توہین کرے گا، دشمن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے گا، دشمن اصحاب رسول کی شان میں توہین کرے گا، ہم ان کے سامنے اپنے سینوں کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتائیں گے کہ ہم اللہ کی جماعت ہیں، اس کے رسول کی جماعت ہیں، اصحاب رسول کی جماعت ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کی شان میں توہین ہونے نہیں دیں گے، اللہ کے رسول کی شان میں توہین ہونے نہیں دیں گے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کے اصحاب رسول کی شان میں ہونے والی گستاخی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان کے دفاع کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اگر یہ سبق پڑھ لیں، یاد کر لیں، اپنے بچوں کو اس سبق کو یاد کرا دیں،
قرآن و سنت کے اندر ان الفاظ کو یاد کر لیں جس میں اللہ رب العزت نے، اس کے رسول نے ان شخصیات کا دفاع کیا ہے، تو یقین جانیں کسی دشمن کے اندر یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ کبھی اللہ کی شان میں، کبھی رسول اللہ کی شان میں، کبھی اصحاب رسول کی شان میں توہین کا مرتکب ہو سکے۔ یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے، ہم سب کے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہماری پاکیزہ شخصیات کو ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے کانوں میں یہ آوازیں گونجتی ہے کہ وہ ہماری اکثریت کے باوجود بھی ان کی شان میں گستاخی کر کے پرامن ہے، اور ہم اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی ان کی توہین کو سن کر بھی ہم اسی طرح جس طرح اس سے پہلے تھے اسی طرح اس کے بعد بھی ہیں۔ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ 3 لائنوں کا ایک عقیدہ ہے، آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نحب اصحاب رسول اللہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں۔ ولا نفرط فی حب احد منہم، کسی صحابی کی محبت میں ہم حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ تمام صحابہ کرام اہل بیت ہیں، غیر اہل بیت ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، کسی صحابی کی محبت میں افراط نہیں کرتے۔ ولا نتبرؤ فی احد منہم، کسی ایک صحابی پر ہم کوئی تبرہ نہیں کرتے۔ یہ عقیدہ ہے جو ہم سب نے پڑھنا ہے اور اس کے مطابق چلنا ہے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابی سے، کسی بھی صحابی سے نفرت کرے گا ہم سب اس سے نفرت کریں گے۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، ان زبانوں پر جب بھی ان کا تذکرہ ہوگا، جو اصحاب رسول سے نفرت کرتے ہیں کبھی بھی ان کے بارے میں اپنی زبان سے خیر کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ گالی دو گے تو جواب اسی طرح دیا جائے گا، برا بلا کہو گے جواب اسی طرح دیا جائے گا، لام تان کرو گے جواب اسی طرح دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، جب بھی کسی بھی صحابی کا تذکرہ ہوگا تو خیر کے ساتھ ہوگا۔ حُبُّهُمْ ایمان و دین و احسان، صحابہ سے محبت ایمان ہے، دین ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ، صحابہ سے نفرت کفر و نفاق و طغیان، یہ کفر ہے، یہ سرکشی ہے، یہ منافقت ہے۔ یہ عقیدہ ہے جس عقیدے کے مطابق ہم نے چلنا ہے۔ اس عقیدے کے مطابق اگر چلیں گے تو اسی عقیدے میں عظمت صحابہ کا اظہار ہے، اسی عقیدے میں اصحاب رسول کے دشمنوں کے ساتھ بغض اور نفرت کا اظہار ہے، اور یہی اللہ کی اور رسول اللہ کی سنت ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص صحابہ اکرام کے فضائل اور مناقب سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر ہم صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، ان کی قربانیوں کو، جانی، مالی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کی قربانی صحابہ اکرام نے دین کے لیے دی تھی، اور یہ دین کے اولین محافظ ہیں، عاملین ہیں۔ ان کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عظمت صحابہ کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت صحابہ اکرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کا دفاع کرنے والا بنا دے، اور اللہ رب العزت وہ لوگ جو ان پر تنقید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا اسی طرح کلا کما کر دے جو اصحاب رسول کے دور میں اللہ رب العزت نے کلا کما کیا تھا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔